بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ہماری کہانی تاجر اور جن کا واقعہ۔ جنات کی سنی سنائی کہانیوں میں اکثر یہ بڑا مشہور موضوع ہوتا ہے کہ جب کسی کو خدا نخواستہ جنات کے اثرات ہو جائیں اور وجہ پوچھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انجانے میں اس شخص نے جنات کے بچوں کو نقصان پہنچایا اور اب بدلے میں جنات اس پر قابض ہیں۔ ایسے ہی ایک تاجر کا قصہ جس سے انجانے میں ایک جن کے نومولود بچے کی ہلاکت ہو گئی۔ نہایت دلچسپ حقائق کے ساتھ کہانی میں آگے بڑھتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، شہر بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا۔ نہایت نیک اور مذہبی گھرانہ تھا اس کا۔ اس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور والدہ رہا کرتے تھے۔ اس تاجر کی والدہ کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی۔ اس کی نیک سیرت بیوی خوب پیار محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی عنقریب ہی اس نے شادی طے کر رکھی تھی۔ اب بس تاجر کو ہر پل اپنی بیٹی کی دھوم دھام شادی کی فکر لگی رہتی۔ تاجر کا کاروبار خوب وسیع تھا۔ وہ نہایت ایمانداری سے سودا کیا کرتا، کسی سے ناجائز 1 روپیہ نہ لیتا۔ بس یوں ہی ہنسی خوشی اس نے بغداد میں اپنی چھوٹی سی جنت بسا رکھی تھی۔ ایک روز وہ اپنے اہل خانہ سے الوداع لے کر تجارت کے لیے روانہ ہو گیا۔ گھر والوں نے اسے نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے بڑے پیار سے باپ کو ایک ٹوکری میں کھجوریں دی اور کہا، بابا جب بھوک لگے تو ان کو ضرور کھا لینا۔ باپ بیٹی کا اتنی محبت سے دیا ہوا تحفہ لے کر خوشی خوشی سفر پر روانہ ہو گیا۔ قیام اور سفر سمیت منزل تک پہنچنے میں تاجر اور اس کے قافلے کو 3 دن لگے۔ دوسرے شہر کے بازار پہنچ کر تاجر نے اپنا سارا مال فروخت کیا اور پھر وہاں سے اپنے شہر لے جانے والا سامان خرید کر اپنے اونٹوں پر لاد دیا۔ اب یہ قافلہ واپسی کے سفر پر رواں دواں تھا۔ کہتے ہیں تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے۔ تاجر جس راستے سے سفر پر روانہ ہوا تھا اب واپسی پر وہ اس راستے سے نہ آ سکا، بلکہ ایک ناگہانی آفت کی وجہ سے اس کو دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستانی تھا، اس لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ سفر بہت طویل تھا اور اب قافلے کو چلتے چلتے شام ڈھلنے لگی۔ سوداگر کو دور ایک جگہ کنواں نظر آیا۔ تاجر نے یہیں پر قافلے کو کچھ دیر پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ سوداگر ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھ میں کھجوروں کی ٹوکری لیے کنویں کی جانب بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے پر بیٹھا قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹوکری میں سے کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ تاجر کھجوریں کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلیاں اپنے پاس ایک طرف رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے جی میں کیا آیا کہ ایک کھجور کی گٹھلی اس نے زوردار نشانے کے ساتھ کنویں میں پھینک دی۔ اگلا منظر اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کنویں کا سارا پانی سرخ ہو گیا۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر نہایت حیران ہوا، لیکن اس نے گمان کیا شاید یہ بھی یہاں شام ڈھلتے سورج کے عکس کا نتیجہ ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ رات ہو گئی، سبھی قافلے والے عشاء کی نماز ادا کر کے آرام کر رہے تھے۔ تاجر ایک طرف بیٹھا اپنی دنیا میں گم تھا کہ اس نے قریب سے ایک جنازہ گزرتا دیکھا۔ تاجر اس ریگستان میں سے جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور جنازے میں شامل ہونے کی غرض سے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مقام پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور قطار در قطار لوگ نماز جنازے کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کن منظر تھا۔ حد نظر نگاہ تک صفیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ تاجر مارے حیرت کے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی سوچ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہ تھے، اب اچانک کہاں سے آ گئے؟ اچانک امام صاحب نے تکبیر کہی اور تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔
नमाज जनाजा अदा करने के बाद बच्चे के वालिद ने रोते हुए बुलंद आवाज में कहा, आदमजाद की खजूर की गठली लगने से मेरा बच्चा मर गया। यह नादान कुएं में अपनी मां के पास था। ये अल्फाज सुनकर ताजर के पैरों तले जमीन निकल गई और अगले ही मंजर उसके पास खड़े सभी इंसान नुमा जिन मैयत समेत गायब हो गए। अब उस वीराने में एक ताजर और उसके सामने वो जिन खड़ा था जिसका बच्चा ताजर की खजूर की गठली लगने से मरा था। ताजर के हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुस्से से ताजर से मुखातब होकर कहने लगा, ए आदमजाद, तेरी वजह से मेरा बेटा मर गया। अब मुझे कसास चाहिए, खून के बदले खून। अब मैं तेरा बेटा लूंगा। यह सुनकर ताजर रोने लगा। जिन की मेहनत समाजत करने लगा। ताजर ने कहा, ए जिन, यह मुझसे अनजाने में हुआ। कुएं में तो सिर्फ पानी था। मुझे वहां पर तेरा खानदान हरगिज नजर नहीं आया। जिन ने कहा, ए इंसान, ये तुम्हारी नजर का पर्दा है कि तुम हम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन क्या तुझे एहतियात नहीं बरतनी चाहिए थी? तुम इंसानों पर अनजान जगह जाने का एहतियात लाजिम है ना? बस अब मुझे कसास चाहिए। वो जिन किसी तरह ना माना। आखिर ताजर ने अपने बेटे के बजाय अपनी जान का सौदा किया। जिन जब उसको मारने लगा तो ताजर ने कहा, ए जिन, मेरे पास कुछ अमानतें हैं लोगों की। मुझे मोहल्लत दे दे कि मैं उन अमानतों को वापस कर दूं और अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं। जिन शदीद गुस्से में था। ताजर ने कहा, ए जिन, ठीक है, अगर तू बज़िद है तो तू मेरी जान ले ले, लेकिन कयामत के दिन मुझसे अमानतों की वापसी का सवाल होगा तो मैं तेरा गिरबान पकड़ूंगा। जिन ये बात सुनकर सहम गया और बोला, ए आदमजाद, मैं तुझे तेरे इस कयामत के दिन के ईमान के सबब तुझे 40 दिन की मोहलत देता हूं। ठीक 40वें दिन सूरज ढलने के वक्त तू इस कुएं पर आ जाना जहां तूने मेरे बेटे का कत्ल किया था, वरना मैं तेरे खानदान में किसी की भी जान ले लूंगा। ताजर ने अल्लाह की कसम खाई और जिन से वादा किया। तब जिन ने उसे वहां से जाने दिया। ताजर बदहवासी के आलम में जब वापस काफले पहुंचा तो काफले वाले कहने लगे, जनाब, आप कहां चले गए थे? हमने आपको आवाजें दी, लेकिन आप अकेले एक सिमत में चलते ही जा रहे थे। अब सब उसको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा। अगले रोज वो अपने काफले के हमरा अपने शहर की जानब रवाना हो गया। जब वो ताजर अपने घर पहुंचा, उसे जिनसे वादा किए हुए 10 दिन गुजर चुके थे। ताजर अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। अपने खानदान वालों और अपनी मां से मिलकर बेहद आबदीदा हुआ। ताजर के उस गैर मामूली रवैये पर उसके सभी घर वाले बेहद परेशान थे कि इससे पहले भी ये तिजारत के लिए गए हैं, लेकिन इस बार तो हम सबसे इनका मिलना ऐसा है जैसे किसी तवील अरसे के लिए बिछड़ने वाले हैं। अगले रोज ताजर का गुजर एक कब्रिस्तान के करीब से हुआ। वहां एक सूफी बुजुर्ग को अल्लाह का नारा बुलंद करते सुना। वो उनकी जानब बढ़ गया। ताजर उनके करीब बैठकर जोर जोर से रोने लगा। दरवेश ने कहा, बेटा, तू जिस खौफ में मुब्तला है उसको अपने दिल से निकाल दे। ये जिस खौफ से तू डरा हुआ है, ये तो जीते जी मरा हुआ है। मौत का खौफ अपने दिल में ना रख। मौत तो दुनिया की अटल हकीकत है। कोई भी मजहब में हो, चाहे वो अल्लाह को माने या ना माने, मौत एक ना दिन हर किसी को जरूर आती है। तमाम मखलूक को एक ना एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। मौत ही तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई झुटला नहीं सकता। देख अपने इर्द गिर्द कब्रों को देख, जो तुझे ये बात समझाएंगे कि यह दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं। इंसान की असल हकीकत तो यह है कि 2 गज जमीन के नीचे तो मत रो और अपने जाने का सामान पैदा कर। दरवेश की बातें सुनकर ताजर उठा और कहने लगा, बाबा, मुझे बताओ, मैं जाने के लिए क्या तैयारी करूं? दरवेश ने जवाब दिया, तुझे चाहिए कि तू अपने साथ ले भलाई, नेकी, मोहब्बत, इंसानियत, खिदमत बका और ईमान। जिस तरह माँ बाप के मरने के बाद उसकी औलाद को जायदाद में हिस्सा मिलता है, बस उसी तरह अगर माँ बाप ने गुनाह किए हैं तो गुनाह भी औलाद के हिस्से में मिलते हैं। बस तू आज ही अपने गुनाहों से तौबा कर ले। अगर तेरे जिम्मे किसी की कोई अमानत या कर्ज है तो उसको अदा कर दे। अगर तूने किसी का दिल दुखाया है
تو جا کر اسے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیے ہیں تو جا کر اس کو معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کا، اور اگر بیوی بچے ہیں تو ان کی خدمت کا فرض ادا کر، اور یاد رکھ موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنے بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا۔ راز مت چھپانا، ورنہ قبر میں ایک دن تو خود چھپ جائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے، اگر تو دولت مند ہے تو اس کو زکات دے دے۔ بیماروں، محتاجوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اس میں پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے، دوسرا حق تیرے ضرورت مند عزیزوں اور رشتہ داروں کا ہے، تیسرا حق تیرے ان پڑوسیوں اور ہمسایوں کا ہے جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں، اور چوتھا حق شہر کے ان یتیم بچوں، بیواؤں اور بے سہارا بوڑھے لوگوں کا ہے۔ یہ سب فرض ادا کر کے اپنی عاقبت سنوار کے، یہ سب بوجھ دنیا میں اتار کر، مسکراتے ہوئے سرخرو ہو کر تو اپنے رب کے پاس جا، بس جا۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا آیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق دیگر فرائض سر انجام دیے۔ جب اس کی زندگی کے بس 8 دن باقی رہ گئے تو اس درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی کو اپنے دل کا راز بتانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے انجانے میں ہوئے جن کے بچے اور اس کے بدلے میں اپنی موت کا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ گھر میں کوہرام کھڑا ہو گیا۔ سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا، اگر میں نہ گیا تو میں نے اپنے پروردگار کی جو قسم کھائی ہے وہ جھوٹی پڑ جائے گی۔ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا عرصہ درکار ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا، اور ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا، جن نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں، تیرا شکر کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانتیں لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کی اور اپنی آخرت کا سامان بھی کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، اے آدم زاد، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہ کیا۔ تاجر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی انجانے میں ہوئی، لیکن میں روز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے، جس کے مجھ پر بے انتہا احسانات ہیں، اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گناہ گار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا، جس رب کو تو مانتا ہے میں بھی اسی رب کا ماننے والا ہوں، پس جا اے ابن آدم، میں تیری اس بندگی کے سبب اپنے بیٹے کے قتل اور دی گئی سزا سے بری کرتا ہوں، جا اپنے اہل و عیال سے جا کر مل لے۔ اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا، اور تاجر ہنسی خوشی